اگر کسی بندے کی بات کو ٹھوکر نہیں ماری جا سکتی ہے بلکہ اس کی ہر بات کو مانی جا سکتی ہے، ہر بات کو اپنے دلوں سے لگایا جا سکتا ہے، تو وہ صرف اور صرف امام اعظم، امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو اپنے سینے سے لگایا جا سکتا ہے، ہر بات کو مانی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأحمر والأسود لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى في موضع آخر، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک سوال کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، جو کہ آئے دن یہ سوال ہم سے کیے جا رہے ہیں، اور وہ سوال ہے کہ ہم اہل حدیث چاروں اماموں کو نہیں مانتے ہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا حقیقت میں ہم اہل حدیث چاروں امام کو نہیں مانتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیثوں پر یہ الزام ہے کہ ہم ان چاروں امام کو نہیں مانتے ہیں، اور یہ الزام بھی ویسا ہی ہے جیسا عیسائی نے ہم مسلمانوں پر الزام لگایا ہے۔ یعنی عیسائی کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح نہیں مانتے ہیں۔ یعنی عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بندے نہیں، جبکہ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہے۔ بس صرف ماننے میں فرق ہے، اور امام تو بڑی عظیم شخصیت ہے، اس لیے ہم اہل حدیث چاروں اماموں کو مانتے ہیں، بس ان چاروں اماموں کی بات اتنی ہی مانتے ہیں جتنی کتاب و سنت کے موافق ہو جائے، اور بقیہ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، نہیں مانتے ہیں۔ اگر ہم کسی امام کی بات کو حرف اخیر مانتے ہیں تو وہ صرف اور صرف خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حرف اخیر مانتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اصول فقہ کے امام تھے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ حدیث کے امام تھے، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ترمذی، یہ سارے ائمہ کرام اپنے اپنے فن اور اپنے اپنے فیلڈ کے امام تھے۔ دین کے امام صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اہل حدیثوں پر یہ الزام لگاتے ہیں
کہ چاروں امام کو نہیں مانتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ چاروں امام غلطی بھی کہہ سکتے ہیں اور سچ بھی کہہ سکتے ہیں۔ چار ہی نہیں بلکہ ہم 12 اماموں کے بارے میں کہتے ہیں کہ 12 امام غلطی بھی کہہ سکتے ہیں اور سچ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی غلطی نہیں کہہ سکتا ہے کہتا ہے تو وہ صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو مانتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، سب کی شان کے مطابق احترام کرتے ہیں، لیکن حرف اخیر اگر کسی کو مانتے ہیں تو وہ صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مانتے ہیں۔ ہمارے حدیثوں پر لیکن یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہمارے حدیث چاروں امام کو نہیں مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم چار ہی نہیں بلکہ 12 اماموں کو مانتے ہیں، لیکن معصوم کسی کو بھی نہیں مانتے ہیں سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ناظرین کرام، ہم ہمارے حدیثوں کو کہتے ہیں کہ ہم اماموں کو نہیں مانتے ہیں، ہم تو علی کو مانتے ہیں، ہم عثمان غنی کو مانتے ہیں، ہم فاروق اعظم کو مانتے ہیں، ہم صدیق اکبر کو بھی مانتے ہیں، لیکن اتباع کے لائق ان چاروں سے پہلے ان چاروں کے نبی خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہر بندے کی باتوں کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، چاہے وہ بغداد کا ہو، چاہے اجمیر کا ہو، چاہے دیوبند کا ہو، چاہے عراق کا ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، ہر بندے کی باتوں کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے۔ اگر کسی بندے کی بات کو ٹھوکر نہیں ماری جا سکتی ہے بلکہ اس کی ہر بات کو مانی جا سکتی ہے، ہر بات کو اپنے دلوں سے لگایا جا سکتا ہے، تو وہ صرف اور صرف امام اعظم، امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو اپنے سینے سے لگایا جا سکتا ہے، ہر بات کو مانی جا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، اب ہمیں بتائیے کہ ہم ہمارے حدیثوں کی دعوت فرقہ پرستی کی دعوت ہے یا پھر فرقہ واریت کو ختم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی دعوت ہے؟ ناظرین کرام، ہم کہتے ہیں کہ لڑائی لوگوں میں جبھی ہوئی جب لوگوں نے اپنے اپنے طور پر امام بنا لیا۔ ایک فرقہ کہتا ہے کہ ہمارے امام تمہارا امام سے تگڑا ہے، تو دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ نہیں تمہارا امام سے ہمارا امام تگڑا ہے۔ ایک فرقہ کہتا ہے کہ ہمارا امام پہلے آیا ہے، تو دوسرا فرقہ کہتا ہے نہیں جی آیا تو تیرا امام پہلے مگر تیرے امام سے زیادہ ہمارے امام کے پاس علم تھا۔ جھگڑا ہو گئی نا، لڑائی ہو گئی نا۔ ہم اہل حدیث کہتے ہیں عزت سب کو کرو، سب کو ان کی مقام پر رکھو، لیکن اگر کسی امام کی بات کو مکمل طور سے مانی جائے اور جس کی مکمل طور سے اتباع کی جائے، جو کبھی بھی جھوٹ نہ بولتا ہو، جو کبھی بھی غلط نہ بولتا ہو، جب بھی بولتا ہو چاہے وہ چلتے ہوئے بولتا ہو، سوتے ہوئے بولتا ہو، دین کے تعلق سے بولتا ہو، دین کی باتیں جب بھی بولتا ہو تو وہ صرف اور صرف رب العالمین کے مرضی کے مطابق بولتا ہو، تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کہ پورے کائنات کے امام ہے، صرف اہل حدیثوں کے امام نہیں ہے بلکہ کائنات میں بسنے والے تمام انسانوں کے امام ہے، اور وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آج ہم اپنے اہل حدیث بھائیوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ سے کہیں کہ تم تقلید کیوں نہیں کرتے ہو، تو آپ ان سے فوراً جواب دیں کہ تقلید شخصی کی دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، تقلید شخصی کی دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ان سے فوراً یہ سوال بھی کرے کہ تم جن اماموں کی تقلید کرتے ہو ان اماموں نے اپنے امام بننے سے پہلے کس کی تقلید کرتے تھے، اور ان اماموں کے پیدا ہونے سے پہلے، امام بننے سے پہلے جتنے بھی لوگ کائنات میں بسے ہوئے تھے وہ تمام لوگ کس امام کی تقلید کرتے تھے؟ آپ ان سے یہ سوال ضرور کریں، یقین جانیے کہ آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے، ہمیں یقین ہے کہ وہ آپ کے جواب نہیں دیں گے، کیونکہ ان کے پاس آپ کی بات کو قبول کرنے کے سوا کوئی اور چارہ نہ ہوگا، یعنی ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوگا جو آپ کے سوال کا جواب دے۔ ناظرین کرام، ہم انہیں چند کلمات کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ہمیں کتاب و سنت کے شیدائی بنا،
اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، کلمہ توحید پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔